السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس اپنے آپ کو مکمل طور پر ماڈرنائز کرنے کا پروگرام شروع کر چکی ہے اور آئندہ چند سالوں میں انڈونیشیا علاقے کی سب سے طاقتور فورس بننے جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈونیشین ایئر فورس نے حال ہی میں فرانس سے رافیل طیارے کی جدید ورژن خریدی ہے اور ایسے مزید طیاروں کی خریداری کا بھی ارادہ کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس امریکی طیاروں کو استعمال کرتی آئی تھی اور سرد جنگ کے دور میں دیے گئے F-5 فریڈم فائٹر اور F-16 طیارے جو ہیں وہ اب کافی حد تک پرانے ہوتے جا رہے ہیں۔ F-5 فریڈم فائٹرز کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان طیاروں کی دیکھ بھال اور ان کی بحالی جو ہے وہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جب امریکہ نے مشرقی ٹومور کے سلسلے کی وجہ سے انڈونیشیا پر پابندیاں عائد کی تو انڈونیشین ایئر فورس جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسمینٹل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس چھوٹی سی فضائیہ نے 5 عدد Su-27 اور 11 عدد Su-30 طیارے اپنی جو گرتی ہوئی خراب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خریدے تھے رشیا سے، جس وقت پوری طور پر جو ہے وہ انڈونیشین ایئر فورس فارغ ہو چکی تھی اور وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ طیارے خریدے گئے تھے، لیکن امریکی طیاروں کو خریدنے سے بہرحال گریز کیا جا رہا ہے۔ امریکہ انڈونیشیا کو اپنے طیارے بھی فراہم نہیں کر رہا اور امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح انڈونیشین ایئر فورس پرانے جہاز بھی نہ خرید سکے، کیونکہ انڈونیشین ایئر فورس قطر کے پرانے میراج 2000 اور آسٹریلیا سے پرانے یورو فائٹر خریدنے کا پروگرام رکھتی ہے۔ امریکی دباؤ کے باعث F-16 بلاک 72 بھی جو ہے ان کو فراہم نہیں کیے جا رہے، جن کے بارے میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن تھے کہ انڈونیشین ایئر فورس کو فوری یہ طیارے چاہیے اور اپنے پرانے طیاروں کو بھی وہ اپ گریڈ کرانا چاہتے تھے۔ امریکیوں کی ہر صورت یہ بھی کوشش ہے کہ انڈونیشیا کسی طور پر بھی Su-35 طیارے نہ خریدے۔ Su-35 طیاروں نے یوکرین کی جنگ میں بہت شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور اسی وجہ سے یوکرین کو یورپ اور امریکہ نے فوری طور پر لڑاکا طیارے فراہم نہیں کیے تھے تاکہ یورپی اور امریکی ٹیکنالوجی کا رشین ٹیکنالوجی کے سامنے آمنا سامنا نہ ہو، اور Su-35 کی کامیابی جو ہے وہ امریکی اور یورپی ٹیکنالوجی کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ بن سکتی تھی، اس لیے یہ طیارے فراہم نہیں کیے گئے اور اتنی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کو انڈونیشین ایئر فورس میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے امریکی جو ہے وہ بہت تیزی سے متحرک ہو چکے ہیں۔ سن 2022 میں جب انڈونیشیا نے فرانس سے رافیل F-4 طیارے خریدنے کا اعلان کیا تو محض چند گھنٹوں کے بعد ہی امریکی وزارت دفاع نے انڈونیشیا اور امریکہ کے درمیان F-15EX ایگل 2 کی فروخت کے مذاکرات کو بھی آخری مراحل میں بتا دیا، جس کا ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں ہو چکا اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی فراہمی کے بارے میں امریکی جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ انڈونیشیا امریکہ سے F-35-2 خریدنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی فروخت پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس پہ فروخت پر راضی نہیں ہے۔ انڈونیشیا نے جنوبی کوریا کے ساتھ F-21 طیاروں کی خریداری کا بھی پروگرام بنایا ہے۔ F-21 جو ہے وہ بڑے جدید طیارے ہیں اور اسٹیلتھ فائٹر ہیں۔ 19 اپریل 2021 میں جب جنوبی کوریا نے F-21 اسٹیلتھ فائٹر کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا تو وہاں انڈونیشیا کے صدر اور وزیر دفاع دونوں موجود تھے، جنہوں نے اس تقریب میں بہت ہی خوشی اور کامیابی سے شرکت کی۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ کوریا کے اس طیارے کو F-35 کا متبادل قرار نہیں دیتے، وہ اسے بہت کم ریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بذات خود بہت بڑی پالیسی شفٹ ہے کہ ایسے ممالک جو کہ صرف امریکی اور یورپی ہتھیار استعمال کر رہے تھے وہ اب اپنے ملک میں طیارہ سازی میں بہت تیزی سے مصروف ہو چکے ہیں اور مستقبل میں امریکہ کے لیے یہ مارکیٹ ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جنوبی کوریا پہلے ہی کامیابی سے F-A-50 طیارے بنا چکا ہے جو انڈونیشیا کو 2014 میں فراہم کیے گئے تھے، اور اس وقت انڈونیشیا کے پاس ایسے 20 طیارے موجود ہیں۔ انڈونیشیا کی فضائیہ 2026 میں F-21 حاصل کر سکے گی اور ایسے 50 طیاروں کا آرڈر دے دیا گیا ہے، جو 2030 کے بعد سے آہستہ آہستہ انڈونیشیا کی فضائیہ کے فرنٹ لائن جو ہیں وہ طیارے ہوں گے۔ یوں اور انڈونیشین جو ایئر فورس ہے وہ مستقبل میں بڑی کامیاب اور طاقتور ایئر فورس ہونے جا رہی ہے جو پورے علاقے میں رول کر